अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल से हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर तहरीक लब्बैक के लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज की वजह से तमाम सड़कें रास्ते बंद हैं और आवाम, बीमार तबका, हॉस्पिटल्स में जाने वाले लोग या हवाई जहाज़ किसी ने पकड़ना है, एयरपोर्ट्स पे जाने वाले लोग, वो सब इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। और हुकूमत की तरफ से जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, लगता यह है कि उससे इंतशार बढ़ेगा और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इस मामले में पहली बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कुरान करीम में जैसे कहा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी हुर्मत हमें अपनी ज़ात से, अपने माँ बाप, अपनी औलाद की और माल की ज़ात से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। हमें उन्हें अपनी ज़िंदगियाँ उन पे कुर्बान करने में हम अपना फ़ख्र समझते हैं। और हुर्मत रसूल एक ऐसा अक़ीदा है जिस पे कोई भी मुसलमान, अगर वो वाकई मुसलमान है, कलमा गो है, तो वो सोच भी नहीं सकता कि उनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करे। लिहाजा जहाँ तक हुर्मत रसूल का ताल्लुक़ है, हम और तमाम पाकिस्तानी तहरीक लब्बैक के जज्बात के साथ हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये जो सूरत हाल है ये वाकई किसी ऐसी चीज़ का शाखसाना है। हमने तहकीक की और पता ये चला कि तहरीक लब्बैक के अपने अंदर एक दो ग्रुप बन गए या उनके अंदर अपने अंदर एक कशमकश चल रही है। पीर अफजल कादरी हैं जो कि बानी रुकन हैं और बहुत पुराने तहरीक लब्बैक के सीनियर रुकन हैं, और साद रिजवी जो हैं वो उनके बच्चों के बराबर हैं, छोटी उम्र के हैं, और ये मौलाना खादिम रिजवी के बेटे थे जिनको सिर्फ बेटा होने के नाते तहरीक का एक सरबराह बना दिया गया। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कादरी साहब ने, पीर अफजल कादरी ने साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ साद रिजवी के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई और FIR में ये कहा कि ये शख्स जो है, पहली बात ये कि ये हाफिज़ कुरान नहीं है, ये अल्लामा नहीं है, ये हाफिज़ और अल्लामा लिखता है जो कि गलत है। दूसरी बात यह है कि इसने एक कब्ज़ा ग्रुप कायम किया है और उस कब्ज़ा ग्रुप के ज़रिए इसने सारे जितने भी असासे हैं वो तहरीक लब्बैक के, उन पे कब्ज़ा कर लिया है और उनको ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये इसने रखे हैं, यानी ज़ाती इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसने ये भी कहा कि ये आदमी नशई है और ये कतन इस चीज़ का हक़ नहीं रखता कि एक इतनी पाक तहरीक उसका इसको सरबराह बना दिया जाए, इतनी मुक़द्दस तारीख का। सो ये एक अंदर शाखसाना है, एक ऐसा झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे लगता यूँ है कि बाज़ इनके अपने लोग वो इनसे ना सिर्फ एक झगड़ा खड़ा करके बैठे बल्कि इसको सरबराह, तहरीक का सरबराह मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ये भी चीज़ सामने आई है कि पीर अफजल कादरी जो हैं वो वहाँ पे एक मदरसा बनाना चाहते हैं जो इनका मरकज़ है, उसके साथ गालिबन को 200 कनाल के करीब ज़मीन है जो पीर अफजल कादरी चाहते हैं कि वहाँ वो अपना मदरसा बना लें। लेकिन उस पे साद रिजवी ने उनको ये काम नहीं करने दिया और उस पे उनको ना सिर्फ मना किया बल्कि रुकावट खड़ी की, और इस चीज़ की वजह से भी एक आपस में खींचातानी है। अब चीज़ ये कि ऐसे झगड़े जो हैं ये जहाँ तहरीकें होती हैं वहाँ वो बहुत बड़े फसाद की बुनियाद बन सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर ये जो FIR दर्ज कराई गई उसकी रोशनी में साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। अब जब साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया तो लाजमी बात है कि सवालात तो FIR के मुताबिक होने थे, लेकिन साद रिजवी ने कमाल होशियारी के साथ अपने जो उसके पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, तहरीक के वर्कर हैं, उनको ये पैगाम दिया कि हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है सिर्फ इस वजह से कि वो उस वादे पे अमल नहीं करना चाहती जो उन्होंने हमारे साथ पहले किया था, जबकि हमने धरना दिया हुआ था और कहा गया था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा। चूँकि हुकूमत ये नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने इस फैसले से या इस काम के करने से पहले ही साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये एक ऐसा शाखसाना, एक ऐसी आप कह लीजिए कि एक साजिश की गई हुकूमत के ख़िलाफ़, जिससे नतीजा ये निकला कि वो वर्कर सारे बाहर आ गए। अब वर्कर्स को इस बात का इल्म नहीं है कि अंदर खाना इनका आपस का मसला क्या है, झगड़ा क्या है। अब इन हालात में लाजमी बात है कि तहरीक जो है वो एक वायलेंट शक्ल, एक शिद्दत की तरफ रवाना हो गई, शिद्दत का रुख इख्तियार कर गई। लेकिन ये भी तो समझने की बात है
کہ تحریک اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے ناموس کے لیے، ان کے وقار، ان کی عزت اور ان کے احترام کے لیے چلائی جائے، تو سب سے بڑا احترام تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اگر ہم وہ سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی تحریک یا ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے کہ آپ کا احتجاج عام آدمی کے لیے سوانح رو بن جائے۔ اب اگر لوگ رستے میں مر جائیں اور ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں کیونکہ آپ نے سڑکیں بند کر دی ہیں، اگر آپ جگہ جگہ پکڑ کے پولیس والوں کو یا لوگوں کو لاٹھیاں ماریں اور وہ ٹریفک نہ چلوا سکیں، اور اگر آپ وہ جو رستوں پہ بیٹھنے کا منع کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری احادیث ہیں، آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ تو صریحاً احادیث کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، جو نہیں ہو رہا۔ سو جب یہ ایک چیز ایک درمیان میں ایک آپ کو اتنا بڑا ایک تضاد نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا ان تحریکوں پہ پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریکیں صرف اور صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے ایک جگہ بنانے کے لیے، اپنے لیے ایک عہدہ، اپنے لیے ایک دھندا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے یہ سارا مدرسہ اور یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر یہ تحریک واقعی مخلص تحریک ہے تو پھر اس کو عوام کے دکھ اور عوام کے مسائل کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہماری احادیث کی روشنی میں۔ اب پولیس اس معاملے میں جو کچھ بھی کر رہی ہے، انہوں نے غالباً میرا خیال ہے کہ کچھ وقت دیا ہے پیر افضل قادری صاحب کو کہ وہ آ کے منظر عام پہ آئیں اور آ کے اپنی ایف آئی آر اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا وہ آ کے برملا تذکرہ کریں یا میڈیا کو بتائیں۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر پولیس خود عوام کو اس چیز سے آگاہ کرے گی کہ اس سارے کھیل میں پیچھے ہے کیا۔ یہ بڑا ضروری ہے اور عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص دھوکہ نہ دے سکے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب انتشار اس طرح کا ہوتا ہے، خاص طور پہ مذہبی انتشار، تو مذہبی انتہا پسند لوگ جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ملک کے اندر فسادات ہو سکتے ہیں جس کا کہ آپ کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے حقائق جو ہیں وہ اگر پیر صاحب خود سامنے نہیں لاتے تو حکومت بتا دے، یا پولیس کو چاہیے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے ان کی تفصیل بتا دے۔ اچھا، اسی اثنا میں ایک اور جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ کچھ ویڈیوز، چھوٹی کلپس دکھائی گئیں چند سیکنڈز کی، کوئی 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ، اور یہ دکھایا گیا کہ ملٹری وہیکلز دو ایک ہیں اور ان میں جو جوان کھڑے ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو میں بھی لگاؤں گا، اس میں تو کسی کو کوئی آر نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ وہ کسی تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں یہی وہ مسئلہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو اصل پیرائے میں دیکھنے کی بجائے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف اس کو غلط رنگ میں استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے۔ اب اس ویڈیو کلپ کے ساتھ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی وضاحت، کوئی پورا بتایا نہیں گیا، صرف وہ چیز دکھا کے اور عوام میں ایک بلا وجہ کی ایک بحث چھیڑ دی کہ جی دیکھیے ایک طرف تو تحریک لبیک والے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور ساتھ فوج بھی مل گئی ان کے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کانوائے، ایک فوجی گاڑیوں کا ایک قافلہ جو کہ ایکسرسائز ایریا سے ایکسرسائز کرنے کے بعد واپس چھاؤنی جا رہا تھا، وہ گاڑیاں نکل گئیں، چلی گئیں، اس میں سے 2 یا 3 گاڑیاں وہ اس مجمع میں، اس ہجوم میں پھنس گئیں۔ اب اس ہجوم میں لازمی بات ہے کہ آپ کسی کو کچل کے نہیں نکل سکتے، آپ کو رستہ چاہیے، اور اگر ہجوم بے قابو ہو اور وہ آپ کو رستہ نہ دے تو پھر آپ کے پاس 2 ہی رستے ہیں، یا تو آپ کی گاڑیوں کو وہ آگ لگا دیں اور آپ بھاگ جائیں وہاں سے، یا پھر آپ کے پاس آپ ہتھیار استعمال کریں، ویپن استعمال ہوں گے تو لوگ مارے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کلپ میں واضح نظر آتا ہے کہ جو ٹرک ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کے اوپر، وہ 2 یا 3 گاڑیاں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ہیوی ویپنز لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چلا دیتا کوئی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی شورش بپا ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی کنفرنٹیشن ہو، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو یا ہتھیار چلانے کی نوبت آئے، آپ انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ، ہوشیاری سے ان لوگوں کے ساتھ مل کے، بے شک آپ کو کوئی نعرہ لگانا پڑتا ہے ان کے ساتھ لگا دیں اور اپنا رستہ بنا کے وہاں سے پرامن طریقے سے باہر نکل آئیں، کیونکہ آپ کی نہ وہاں پہ ڈیوٹی ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صرف ایک رستہ استعمال کر رہے ہیں، رستہ آپ کو پرامن طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ایک ٹیکٹفلی اپنے لیے جگہ بنا لیں۔ لہذا جو کمانڈر جو بھی
وہاں پہ موقع پہ جو بھی افسر یا جوان موجود تھا اس نے کمال سوجھ بوجھ کے ساتھ وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے لگائے اور وہاں سے اپنا رستہ لیا اور چھاؤنی چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرامن طریقے سے ایک ایسی سچویشن جو کہ خراب ہو سکتی تھی، جہاں افواج پاکستان کے ساتھ یا ان کے چند لوگوں کے ساتھ ہجوم کا ایک کلیش ہو سکتا تھا، ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی تھی، وہ بچ گئی اور آپ نے خوش اسلوبی سے اپنا معاملہ بھی وقت بھی پورا کر لیا، حل کر لیا اور وہاں سے آپ چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی قابل ستائش، قابل تعریف عمل تھا ان جوانوں کا جنہوں نے انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ وہاں سے اپنے لیے رستہ نکالا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت بھی اس میں اسی طرح سوجھ بوجھ کا ثبوت دے گی، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر لاٹھی اور گولی چلائی جائے۔ ان کے پیر کا افضل قادری کو سامنے لایا جائے، اصل بات کھول دی جائے اور پھر ان کے لیڈرز کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کو کہیں کہ جی یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرمت رسول کا ایشو نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے جائیں، پرامن طریقے سے اس کو مسئلے کو حل ہونے دیں۔ یہ کوششیں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کو عملی جامہ پہنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔